حضور علیہ السلام نے صحابہ کی دعوت کی اور صحابہ حضور کے گھر آئے. حضور کے گھر کھانے کے لیے بلایا جائے پھر کون نہیں آئے گا. اب جن کو کھانا مل گیا تو وہ کھانا کھا کے تو بیٹھ گئے، اور جو باہر تھے وہ انتظار کر رہے کہ اندر والے لوگ فارغ ہوں اور ہمیں موقع ملے حضور کے گھر جا کے کھانا کھانے کا. تو اندر والے بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے. حضور کے گھر سے اٹھنے کو جی کس کا چاہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ اگر میں ان کو کہوں کہ میرے گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور ادھر جو باہر والے لوگ ہیں ان کی اذیت کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہ وہ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، وہ اندر آنا چاہ رہے ہیں، تو حضور کے لیے بے چینی بن گئی. اب حضور سے حساس دل کس کا ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، جب نبی کے گھر کھانا کھانے کے لیے آیا کرو تو اٹھ کے چلے جایا کرو. میرا نبی تم سے حیا کرتا ہے اور تم سے نہیں کہتا، لہذا تم خود خیال کرو. اور میرا نبی تمہیں نہیں کہے گا اپنی دہلیز سے اٹھنے کو. تو نبی علیہ السلام تم سے حیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کہنے میں حیا نہیں کرتا، لہٰذا جب کھانا کھا لیا کرو تو اٹھ کے چلے جایا کرو. تو اب دیکھیے یہ دین کتنا حساس دین ہے، اور اس دین کی حساسیت کتنی زیادہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ان کو اپنے گھر سے اٹھنے کے لیے کیسے کہوں. یار مجھے بتاؤ، قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، تاریخ آپ پڑھیں کہ بڑا بڑا بدترین سلوک کیا گیا، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں. لیکن بدر کے جب 70 قیدی بدر سے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ کھانے کے لیے کیا ہے. تو زمانے کے اندر جو ہے وہ آٹا بہت مہنگا تھا اور روٹی آسانی سے نہیں ملتی تھی، وہ زیادہ کھجوروں پہ گزر اوقات کر لیتے تھے. تو فرمایا کہ کھانا کتنا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور کھانا اتنا ہے کہ صرف 60-70 لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے کھانا کھایا اور قیدیوں کو کھجوریں دیں تو ان کا دل جو ہے وہ پریشان ہوگا، اس لیے تم ایسا کرو کہ روٹیاں انہیں دے لو اور خود کھجوریں چوس لو. اور حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ جب میرا جس کا میں قیدی تھا، جب وہ مجھے روٹی دیتا تھا اور خود کھجور چوستا تھا تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں اس کا قیدی ہوں اور مجھے روٹی دے رہا ہے اور خود کھجور چوس رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر وہ قیدی اسلام کے دامن میں داخل ہوتے ہیں اور اسلام کی بہاریں نصیب ہوتی. تو ہمیں تو یہ دین دیا گیا ہے ایک دوسرے کی دلجوئی کا، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا. اور اگر ہم یہ اصول اختیار کر لیتے ہیں اور خلق خدا کو راحت پہنچانے لگ جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے طمانینت پھوٹے گی اور ہم پرسکون زندگی گزاریں گے. اور اگر ہم خلق خدا کو مجبور کریں گے تو ہماری زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا.